یزید فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے اجازت لے کر جب نکلا ہوں جنگلوں میں اپنے رب کی تلاش کے لیے تو میں مارا دھر ہر گھر میں پھرتا رہا۔ ایک رات میرے پیٹ میں انتہائی شدید تکلیف ہوئی، جنگلوں میں پھر رہا تھا، نہ ساز نہ سامان نہ خیمہ نہ گھر نہ کھیت نہ کھلیان، تو ایک دور مجھے مسجد نظر آئی۔ میں نے کہا رات کا وقت ہے، دسمبر کی ٹھٹھرتی رات ہے، اتنی سخت تکلیف ہے، اس مسجد میں جاتا ہوں، جا کے لیٹتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، وقت گزر جائے گا۔ فرماتے ہیں میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں اس طرح اپنے جسم کو لپیٹ کر اسی مسجد میں بیٹھ گیا۔ میں بیٹھا ہوا تھا، نماز کا وقت ہوا، مؤذن آیا، اس نے مسجد کا دروازہ کھولا، مجھے دیکھا کہ ایک بدو سا انسان، گندے میلے چیلے کپڑے ہیں، بال بڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون ہے یہ یہاں پہ آ گیا، کوئی چور چکاری نہ ہو۔ اس نے مجھے دھکا مارا، دھکا اس طرح مارا، اتنا زور کا دھکا تھا کہ میں لڑکتا ہوا زمین کی سیڑھیوں سے نیچے کی جانب جا رہا تھا۔ یہ لڑکتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا، مولا میرے لیے تیری زمین کے دروازے یہ وسعتیں اتنی تنگ ہو گئی کہ تیرے گھر میں بھی میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ بابا جی نے کہا تھا 80 کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ میں اتنی تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اتنی مصیبت میں ہوں، اور آج مجھے تیرے گھر سے بھی ٹھڈے مار کے نکال دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا، اچانک آسمان سے رب ذوالجلال کی تجلی متوجہ ہوئی اور اللہ نے مجھے اپنا دیدار کروا دیا۔ 12 سال سے جو میں جنگلوں صحراؤں مسجدوں مدرسوں اور پیروں کی خانقاہوں میں در پہ چھان رہا تھا، صبر کی برکت سے اللہ نے وہ تجلی مجھے ایک لمحے میں عطا کر دی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ 32 سال تک کینسر کا ایک دمبل نکلا ان کی پشت پہ، 32 سال تک زمین پہ سیدھا نہیں لیٹ سکے، چت لیٹے رہے ہیں، اپنے منہ کے بل لیٹے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کینسر کا جو پھوڑا ہوتا ہے اس کی کتنی شدید درد ہوتی ہے، انسان کا سارا جسم شل ہوا رہتا ہے۔ فرماتے 32 سال تک نہ کھا سکے، نہ پی سکے، نہ نماز پڑھ سکے، نہ روزہ رکھ سکے، نہ کوئی کام کر سکے، ایسے ہی ٹیڑھے ہو کر چارپائی پہ لیٹے رہے۔ لیکن دیکھنے والے لوگ بڑی ایک عجیب صفت محسوس کرتے تھے کہ 32 سال کا بیمار بندہ جو نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، اس سے جب بھی ملنے کے لیے جاتے ہیں چہرے پہ ایک بشاشت ہے، ایک عجب رنگ کا نور ہے، ایسے لگتا ہے جیسے انوارات و تجلیات کی برکھا اتر رہی ہے اور اسی شخص پہ برس رہی ہے۔ ایک دن ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر کے صحابی 32 سال ہو گئے، آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، انسان 2 دن بیمار ہو جائے لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی تعریفیں سب کچھ بھول جاتے ہیں، ایک بیماری انسانوں پہ آ جائے، انسان 40 سال کی نعمتیں بھول کر اس بیماری کو یاد کر کے اللہ کی ناشکریاں اور اللہ کی مخلوق میں بیٹھ کر اللہ کے احسانات کا یہ انسان کا مزاج ہے۔ امام حسن بصری کی گھر کے ساتھ ایک نوجوان رہتا تھا، 40 سال کی عمر میں۔ ایک دن آپ نماز کے لیے نکلے تو دیکھا اس نوجوان نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا سر میرا سر درد کی وجہ سے کرا رہا تھا، میں نے اس شدت کو کم کرنے کے لیے پٹی باندھ لی۔ امام حسن بصری فرمانے لگے کتنی عمر ہے؟ وہ کہنے لگا 40 سال۔ فرمایا جہاں 40 سال تک تیرا سر نہ دکھا، تو نے ایک بار بھی شکر کی پٹی نہیں باندھی، آج ایک بار سر دکھا تو دکھ کی پٹی باندھ کے محلے کے اندر چکر لگا رہا ہے۔ ایک بار تکلیف آ گئی تو آج 40 سال کے بعد پٹیاں باندھ کے لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ میں مارا گیا، مجھے تکلیف ہو گئی، میرا سر درد ہو رہا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ تو حضرت عمران بن حسین سے کہا شاگردوں نے کہ اے اللہ کے پیغمبر کے صحابی 32 سال ہو گئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو جب بھی دیکھا پہلے سے زیادہ آپ کے چہرے پہ بشاشت، پہلے سے زیادہ آپ کے چہرے پہ نورانیت، پہلے سے زیادہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ آنے والے لوگوں سے ملتے اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین فرمانے لگے جس دن پہلی مرتبہ میرے اوپر اس کینسر کے مرض نے اٹیک کیا تھا اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بھائی تو لا علاج ہے، تو آخری سٹیج پہ پہنچ چکا، تیرا کوئی علاج نہیں،
میں نے اس دن اللہ سے وعدہ کر لیا تھا، یا اللہ تو نے جتنی زندگی اس سے پہلے دی، 20 سال 30 سال 40 سال، وہ تیری ہی تھی، یہ زمین تیری، یہ میرا جسم تیرا، آنکھ تیرا، کان تیرا، ہاتھ تیرے، پاؤں تیرے، ہر چیز تیری، میرا تو کچھ نہیں ہے، نہ میں نے اس کی پے کی ہے، نہ میں اس کا کرایہ دیتا ہوں، نہ میں نے مانگا تھا، تو نے دیا، تیرا تھا۔ اچھا اب آج کے بعد مولا تو یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے رہوں تو مالک میں صابر بھی ہوں اور تیری رضا پر راضی بھی ہوں اور تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ اے تن میرا کنگھی ہوئے، اے تن میرا کنگھی ہوئے، تے میں زلف سجن دی واواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے، تے میں یار دے قدمی جاواں، او لوگوں مارو مارو مینوں مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونے ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں۔ اگر